تعلیم دی ہے، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کس طرح سے روزگار کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب سکھایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاک رزق دیا ہے، اسے کھاؤ۔ آج انسان بہت بڑا امیر انسان بننے کے لیے، بہت بڑا آدمی بننے کے لیے، بہت زیادہ پراپرٹی بڑھانے کے لیے، بہت زیادہ بینک بیلنس کرنے کے لیے وہ غلط طریقے سے، حرام طریقے سے لوٹ مار کر کے پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاک رزق دیا ہے۔ غریبی بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اللہم امیتنا مسکینا واحی مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے دنیا میں مسکین بنا کے رکھ، اور جب میں دنیا سے اس وقت بھی میں غریب اور مسکین ہوں، اور آخرت میں جب میں آنا تو مسکینوں کے ساتھ ہوں۔ یہ حضور دعا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب دعا سنتی ہے حضور کی دعا، تو حضور کا دعا سے پانی ملے تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا امیر بننے کی دعا کرتی ہے اور آپ ہیں کہ آپ غریب بننے کی دعا کرتے ہیں۔ تو حضور نے جو جواب دیا تھا وہ ہم غریبوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ آپ نہیں جانتی میں غریب بننے کی دعا کس لیے کر رہا ہوں؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہر غریب آدمی ہر امیر آدمی سے 1000 سال پہلے جنم لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ اپنی قسمت میں ناز کریے کہ ہم لوگ امیروں سے، جو ہم سے زیادہ امیر ہیں، ہم ان سے 1000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے جو امیر ہیں انہیں اپنی امیری پہ ناز کرنے دیجیے، اور امیروں سے کہیے اے امیروں تمہیں تمہاری امیری مبارک ہو، اے امیروں تمہیں تمہاری امیری پہ ناز ہے، اور ہم غریبوں کے ہماری غریب نواز پہ ناز ہے۔ تمہاری امیری پہ ناز ہے اور ہم سب کو ہماری غریبی پہ ناز ہے، اس لیے کہ تم امیروں کا کوئی امیر نواز نہیں اور ہم غریبوں کا غریب نواز ہے۔ اس لیے ہمیشہ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریے، ایک ٹائم کم کھائیے، لیکن جو کمائیے حلال طریقے سے کمائیے، محنت سے کمائیے، مزدوری کریے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جب کوئی لوٹ مار کرتا ہے، بیمانی کرتا ہے، اس سے اس کا گناہ ملتا ہے، لیکن جب آپ مزدوری کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ 1 پینٹ سی رہے ہیں تو آپ کو کتنا روپے ملتا ہے؟ 28 روپے۔ اب 1 پینٹ سینے میں آپ کو 28 روپے ملتا ہے، پھر آپ پورے دن سلائی کرتے ہیں، تب جا کر آپ کو کہیں 500-1000 کا بنتا ہے۔ تو یہ آپ پوری بالکل پیور حلال کی کمائی ہے، اس میں کہیں سے کوئی گراوٹ نہیں ہے، کہیں سے چوری نہیں ہے، کہیں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کمائیں اور اپنی محنت کی کمائی آپ حاصل کریں، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رزق حلال تلاش کرنے کے لیے جب کوئی محنت کرتا ہے اور اس محنت کی وجہ سے جو جسم سے پسینہ نکلتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس پسینے کے ساتھ بندے کا گناہ چلا کرتا ہے۔ گناہ ایسے گرتا ہے جیسے پیڑ سے پتی گرا کرتا ہے۔ تو آپ ہر دن میں 1000 مزدوری کر کے آپ محنت کر کے 1000 کمائیں تو آپ کا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ سمجھے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر رہا ہے۔ اس لیے ایسی آپ ہمیشہ پاک رزق حاصل کریے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جو شخص چاہے، اس کی یہ مفہوم ہے، جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ پاک کھائے اور پاک کپڑا پہنے۔ پاک کپڑا میں پہنے مطلب ہے کہ وہ کپڑا بھی پاک کمائی کا، سمجھ رہے نا؟ اب بیمانی کر کے لے کے آئے 1 لاکھ کا سوٹ پہن لیا اور جا کے دعا کر یا اللہ مجھے خود ترقی دے، دعا قبول ہوگی؟ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ
اسی لیے دیکھیے بزرگان دین کے بارے میں بات کر لیجیے. بزرگان دین اللہ کے ولی اولیاء کرام جو تھے، اور اولیاء کرام کی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں دعا کر دوں تو احد کی پہاڑی سونا بن جائے. یہ حضور کے حدیث میں فرماتے ہیں اگر میں دعا کر دوں تو احد کی پہاڑی بھی سونا بن جائے. لیکن حضور کی تاریخ کیا ہے؟ حضور کی تاریخ یہ ہے کہ حضور 3 دن تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے ہیں. یعنی کہ جو رسول مالک کائنات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو دوزخ کا مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کی دعا سے، جس کے اشارے سے چاند کو ٹکڑا ہو جائے، اس رسول کی ایک دعا سے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ نبی بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. کئی دن حضور آقا کیا کرتے تھے، سوکھی روٹی اٹھا کر زمین سے کھا لیا کرتے تھے. حضور کی چاہتے تھے، دعا کرتے تھے، بہت اچھا محل بن جاتا. لیکن حضور نے اسے پسند نہیں کیا. حضور نے غریبی اس لیے پسند کی تاکہ ہماری امت کے لوگ بھی اپنی غریبی بناس کریں کہ غربت کی زندگی گزارنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ حضور کی سنت ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دولت کی لالچ میں بہت بڑا امیر بننے کے چکر میں چوری بیمانی مت کریے گا. پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریے. خدا پاک کی قسم، آپ جس اولاد کے لیے چوری اور بیمانی کرتے ہیں، قبر میں وہ بیٹا بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. حساب قبر میں آپ کو اکیلے لینا ہے. آپ کا نہ بیٹا جائے گا، نہ آپ کی ماں جائے گی، نہ آپ کا باپ جائے گا. اسی لیے میرے پیارے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیے، اپنی قبر کے بارے میں سوچیے. تھوڑا کمائیے، لیکن بالکل پیور حلال کمائیے، پیور حلال کھائیے. سمجھ رہے نا؟ ایک دوسرے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل لقمۃ حرام، جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا. یہ حضور کے حدیث ہے، جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا. اور آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، 40 دن تک اس کا روزہ قبول نہیں کرتا ہے. 40 دن ایک لقمہ حرام کھانے سے. آپ یہاں کاروبار کے لیے آئے ہوئے، اس لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا. ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ کو پیغام پہنچانا، آپ تک بات پہنچانا، حضور کی حدیث پہنچانا. اس لیے کہ ہم زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں اور اپنے اللہ کی بندگی کریں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کا تو کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. تو ہم اللہ کی بندگی بھی کریں گے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے. آگے آقا فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ کی وجہ سے بھی آپ جو کھاتے ہیں، اس ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے جو جسم میں گوشت پڑتا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا حضور فرماتے ہیں میری جنت میں نہیں جائے گا. ایک دوسرے کی صفات ہے. عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غزي بحرام. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ میری جنت میں نہیں جائے گا. جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ میری جنت میں نہیں جائے گا. تو میں نے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا 10 منٹ کے محفل میں؟ اس لیے کہ حلال کمائے کھانے کا تعلق ہماری عبادت سے ہے. ہماری عبادت سے ہے. جب ہم حلال کماتے کھاتے ہیں تو ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور ہماری عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور حلال کی کمائی کی وجہ سے جو جسم میں ہمارے جو خون بنتا ہے اور جو ہماری نسلیں آتی ہیں وہ بھی مل کر متقی و پرہیزگار بنتی ہیں. لیکن جب حرام کی کمائی ہوتی ہے اس سے ہماری عبادت پہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. ہمیں عبادت کا مکمل ہمیں ثواب بھی نہیں ملتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس سے ہمارے جسم میں جو گوشت بنتا ہے وہ ٹکڑا جنت میں نہیں رہے گا اور ہماری اس سے جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں وہ بھی گناہ کے راستے پر چلیں گی، اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. دوسری چیز، آپ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خالص ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں. آپ کا کارخانہ ہے، یہاں پہ جگہ بھی ماشاء اللہ بہت ہے.
اور پانی بھی یہاں پر ہمیشہ موجود ہے، باتھ روم بھی موجود ہے. آپ کام کریے جیسے ظہر کا ٹائم ہو جائے بس 5 منٹ 10 منٹ کے کام بند کریے، وضو کر کے نماز میں پھر کام شروع کر دیجیے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل پوری طرح سے مطمئن رہے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم، آپ تھوڑا ہی کمائیں گے لیکن آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی. آپ کا دل دماغ بالکل فریش رہے گا، ایمان آپ کا تازہ رہے گا جب آپ نماز پڑھیں گے. کیونکہ یہ میں نہیں، یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جب آپ کا دل گھبرائے، جب آپ بے چین ہو جائیں، آپ کو سکون نہ ملے، تو میں کہتا ہوں آپ کو دوا ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ 10 منٹ قرآن کریم کھول کر قرآن کی تلاوت کر لیجیے، آپ کو انشاءاللہ دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے. تو آپ کاروبار بھی کریے، ساتھ میں اللہ رب العزت کی عبادت بھی کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجیے، نمازوں کی پابندی بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی روزی میں اللہ کو برکت دے، ہر بیماری پریشانی سے آپ سب کی حفاظت فرمائے. یہاں سے لے کر گاؤں تک اللہ آپ سب کو خوشحالی عطا فرمائے. یہاں سے لے کے گاؤں تک اللہ آپ کو ہر پریشانی سے دور فرما دے. عزیز کا اللہ سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.